Any regret in life? دوبارہ اگر مجھے زندگی مل جائے تو میرا خیال ہے کہ میں رہوں گا، جنم بھومی تو یہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اگلی بار کہیں اور پیدا ہونا چاہیے اس ملک میں جو 76 برس بیت گئی ہمارے ساتھ، تو وہ شاید اگلے جنم میں وہ میں بچ جاؤں اس سے، یہ ایک وش ہے میری، اور یہ دل سے کہہ رہا ہوں، میں کو ایسے صرف کتارسس جو سچ مچ کا کر رہا ہوں میں، مجھے بڑی تکلیف اس لمحہ موجود میں جھیلی ہے میں نے، اور صرف میری ذات کی نہیں، میں نیشنل قوم فیل سے جی سینسٹیو آدمی جو سب کے لیے ایسے تکلیف ہے کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. وہ شعر ہے ایک میرا کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے، کہاں چلا جاؤں گا، کہاں چلا جاؤں گا. تو گلٹ رہتا ہو کہ ہاں یہ غلطی ہوئی تھی مجھ سے راشد زندگی میں. ایز سچ شاہ جی میں نے ویسے کوئی ایسی حرکت زندگی میں کی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں 10 برس کی عمر ہی سے بزرگ تھا. اسی تے احتجاج بھی بل دے کے پھر کر دیا. اب کیتا نا یاد میں روک کے کرتا. ضابطے کے میں نے اندر. کئی اردو بازار کے جو ہے نا دانشور، ان کے کئیوں کے کمنٹس بھی اس میں ملے ہوئے تھے کہ آپ کو یہ پیسے جو، ارے میں نے کہا بھائی میں نے پہلے بل دیا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اس پہ مور ہے، یہ جتنے چینلز آگے میرے یہ وہ پکڑ کے سکین اس کو کر کے یہی سے بولتے تھے سارے. تو میں نے احتجاج یہ نہیں کیا کہ خدا نہ خواستہ میں مر رہا ہوں اور میں بل دے نہیں پا رہا، میں نے بل دیا، لیکن یہ جو جبر انڈو ہم پہ تھا، میرا احتجاج اس پہ تھا، اور یہ صرف مجھ پہ نہیں ساری نیشن پہ. آج اس کی پوری جو وہ کھل رہی ہے ساری کی ساری آئی پیز اور فلاں فلاں فلاں، ارے کچھ دیا ہی نہیں. آکسیجن کا بھی بل ڈال دیا، ٹیکس ڈال دیا اس میں. یہ اب سانس کا لگتا ہے اگر کوئی سائنسدان ایسا سے ایجادات کرتے اور پکڑائی بھی نہیں دیتے کہ کیا کیا اس میں اسرار و رموز وہ کریٹ کر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سے ٹیکسیز ہیں. محترمہ اینی ریگریٹ؟ وہ تو کہتی ہے میں چلا کے سو جاتی ہوں. ہم تو نہیں بھائی، ہم تو ساری رات وہ چلا دو، اب دروازے کھول دو، ٹھنڈی ہوا چل گئی ہے، بارش ہوگی، اس طرح کرتے ہیں. اچھا ویسے میں اتنا سوچتی نہیں چیزوں نہیں وہ تو انہوں نے بتا دیا. نہیں وہ ہمیں پتا ہے، وہ انہوں نے بتا بھی دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا لولی آنسر. راشد بھائی کوئی ایسا خواب جو اب ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے آپ کو، مگر آپ سمجھتے ہیں یار اب اس خواب کی عمر ہی گزر گئی؟ مجھے 46 برس پہلے وائس آف امریکہ میں اکمل علیمی شناس ہیں آپ اس نام سے، وہ وہاں ہوا کرتے تھے، میرے ابا کے دوست میں. یہ میرا براڈ کاسٹنگ کا پیریڈ تھا، اور میں اس کی جتنی اصناف ہو سکتی ہوں آڈیوگرافی کی، سب پہ اللہ نے مجھے بڑی ڈگنیٹی وقار رکھا. انہوں نے میرے ابا یار اس سے پوچھو اس کو یہاں بلاتے ہیں. بابا نے کہا مجھے کہ بھی وہ ان کا فون آیا تو وہ پوچھ رہے. میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا سوچو. 4-5 دن میں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر ایک دن کہ یار ان کا پھر کہہ رہے تھے پوچھ کے بتاؤ اس کو کیا کہتا ہو. میں نے کہا بابا مجھے نہیں جانا. تو میرے فادر کے لیے بڑی حیرانگی کا جسچر تھا، یار یہ تو کرزمہ لوگوں کا یہ کہہ رہے. میں کہنے کہ وائی کیوں نہیں جانا؟ میں نے کہا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے، جب میری یہاں ہوگی تو دنیا میں. آج میں اسی بل کے چکر میں وائس آف امریکہ میں بیٹھ کے باتیں ان کے ساتھ بھی کر رہا تھا. ہیپیسٹ مومنٹ مسکان صاحبہ آپ کی زندگی کا اب تک کا؟ جب میں میڈیا میں نئی آئی تو ایک فیشن شو کے لیے ہم لوگ یو اے میں گئے تھے. تو وہاں سے ایک ہمارے ہمسائے ممالک سے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک فلم کر رہے ہیں جو کہ آپ کے فیس پہ بہت سوٹیبل ہے. وہ کریکٹر جو ہم نے لکھا ہوا ہے. کون تھے وہ؟ شمیم پانڈے. شمیم پانڈے. یا انہوں نے میرا نمبر وغیرہ لیا. تو پھر مجھے جب پاکستان پہنچی تو مجھے فرسٹ ویک میں کال آ گئی ان کی کہ ہم یہ فلم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہماری بات کروائیں، آپ کس طرح سے آئیں گی، آپ کے ساتھ کون آئے گا، یہ ساری چیزیں. تو وہ میرے لیے سب سے ہیپیسٹ مومنٹ تھی کہ پھر آپ نے وہ مووی کی؟ جی میں نے وہ مووی کی. کیا نام تھا اس مووی کا؟ جسٹ MMS. راشد بھائی زندگی کا سب سے تلخ لمحہ؟ ایک براڈ کاسٹر ہوا کرتے تھے، وہ ایک کمرشل پروگرام کیا کرتے تھے، ایک یہ جو جوسز ہوتے ان کا ہوتا تھا، تو ریڈیو ہی پہ ریکارڈ ہوا کرتا.
وہ میرا بالکل ابھی ابتدائی، اور میں اس قدر یعنی میچور عمر میں نہیں تھا، بچہ ہی تھا. میں ایسے ہی گھومتا ہوا اسٹوڈیو گیا تو میں نے، اب وہاں فلک لائٹ ہوتی ہے تو اٹ مینس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ چل رہا تھا. میں نے یوں کھولا کڑک سے تو اس قدر میرا جلوس نکالا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں ہرٹ ہو گیا کہ یار یہ کرتا کمرشل پروگرام ہے اور ایٹیچیوڈ کیا. اچھا کوئی بات نہیں، میں دیکھوں گا، آئی ول سی یو. پھر ایک بار اسی طرح بہت برسوں کی بات ہے، ڈرامہ کر رہے تھے مونی آپا، نواز صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا، اور بھی بے شمار. نواز بہت اچھے رائٹر تھے. ہو یس، وہ موصوف. اب میں نے دیکھا یہ کافی سارا گیپ ہے اس میں، کچھ سال گزرے، 10 برس سے بھی زیادہ کا. ٹھیک. تو موصوف یوں کھول کے آیا. ارے میں نے کہا کہاں سے آ گئے ہو منہ اٹھا کے؟ یا تمیز نہیں اندر ڈرامہ، اور منہ چلا کہاں سے آئے ہو؟ آ گیا میرے پاس، کہنے لگا آج تو نے انتقام لیا. میں کہ دیکھو جو ہم بیجتے اس کو ہم نے الٹیمیٹلی کاٹنا ہے. تم نے میرا تجھے یاد ہے؟ وہ یس سوری یار میں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکال، حالانکہ یہ کوئی اچھا جسچر نہیں تھا لیکن وہ میرے کلیجے پہ تھا کہ یار اس نے تو بالکل ہی مجھے اس قدر ہرٹ کیا کہ جس کا حساب ہی نہیں. انہوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جس نے تلخی پیدا کی، تکلیف دی آپ کو، لیکن میں نے بڑے ویل مینرڈ اور شوگر کوٹڈ لفظوں میں کیا. ٹھیک. مگر اس واقعے کو کتنا عرصہ ہو گیا، پہلے واقعے کو؟ اس واقعے یہ بھی کوئی 40-50 سال. یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کا نا دل نہیں دکھانا چاہیے، لوگوں کی تعظیم کرنی چاہیے. بعض اوقات کوئی شخص کسی کو کچھ بھی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا ہی مگر 50 سال تک بھی اس کی تکلیف، اس کی اذیت ہرٹ ہوتا ہے. جو بندہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو لوگوں سے شگفتگی سے، شائستگی سے اور محبت سے پیش آنا چاہیے. رائش صاحب نے بات کی تھی، اس کے اوپر میں ناظرین کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ کو وقت ملے، بلکہ وقت نکالیے، اور منٹو صاحب کا ایک افسانہ ہے ہتک، وہ آپ پڑھیے. وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہے کہ یہ تو ایک لفظ تھا نا، صرف آپ کا ایک جیسچر بعض اوقات کسی کو کتنی اذیت دیتا ہے. جیسچر، صرف بری نظر سے دیکھنا جو ہے، وہ بعض اوقات کسی کی اندر کی دنیا اور کسی کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی، اس کو تباہ کر دیتا ہے. اس جیسچر تک میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. منٹو صاحب کا افسانہ ہتک ضرور پڑھیے گا. یہ جو ہتک کی بات ہو رہی ہے نا، اسی سے مجھے یاد آ گیا وہ سیریل جو میں نے کیا تھا ملنگی. جی 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 جی، آپ ہی کا لکھا ہوا تھا، شاہد ظہور. اس میں ہم نے اضافی سین کی بھی بات کی تھی. جی. اس میں میرا رول جو تھا نا، وہ ایسا تھا کہ وہ صرف اپنے اس مالک جو چودھری جو لارڈ ہے وہاں کا، اس کی اس کے اس میں محمود اسلم تھا بنا، صرف اس کے ساتھ ایک اپنی اس کرزمے کو کہ میں اس کا یہ ہوئی. اس نے اپنی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اس قدر ظلم کیے، اس قدر ظلم کیے اور انڈیو کیے. آپ اگر وہ چلاتے ہیں تو میں تھوڑا سا جی میں اس کو میں خود بھی کوئی ایک دو اس میں موجود میں ریپیٹ کروں گا. ایکسکلوسیو آپ کو ایک اپریسیشن سناؤں گا کہ جو مجھے میرے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی زیادہ میرے کلیجے اس سین کے حوالے سے، اسی سین کے حوالے سے میں بتاؤں گا. کیا بات ہے. اچھا جی، آپ نے یہ جو ابھی یہ سین میرا اس کا وہ والا دیکھا ہے، اور یہ بعد میں لکھا تھا سیریل کے میں نے. ہاں مجھے یاد ہے. اللہ غریق رحمت کرے محمد قوی خان صاحب. ساری زندگی میری ایفیلیشن رہی، بڑی محبت. اب یہ جو یہ سیریل جب چل رہا تھا تو یہ رات کو پھر لیٹ آورز میں ریپیٹ بھی ہوا کرتا. جی ہاں جی. وہ رات کو 2:30 پونے 3 بجے فون بجا، میں نے جا کے اٹھایا، ہیلو، تو آگے قوی خان صاحب کی آواز. ابھی تیرا وہ میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کون سا خاصا؟ تو انہوں نے تذکرہ کیا اسی کا ملنگی کا. راشد محمود، میرے زندگی میں بہت کم رونگٹے کھڑے ہوئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ارے تو نے اس قدر اچھا پرفارم کیا کہ میں بالکل، اور میں رک نہیں سکا، اس لیے میں نے کہا نہیں میں ابھی فون کروں گا. میرے لیے مختلف ایوارڈز جو ہیں نا، اس میں خان صاحب نے پھر اس کو مختلف فورمز پہ، مختلف چینلز پہ بیٹھ کے اسی کا ذکر کیا، اسی کا تذکرہ بھی کیا.
तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है माशाअल्लाह। हो गया। फिर मैंने उनसे एक बात भी कही, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं, मुझे एक तो मैटर अच्छा मिला था, नहीं मोहब्बत है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी मिली हुई थी, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मेरा एक ऐसा है कि जिससे मेरी ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो गई। वसीम भाई अगर हो सके तो थोड़ा सा अगर हमें लाइव दिखा दें 2-3 जुमले जो मेरे प्लीज इस वक्त सुन के मेरे उसमें याद है, मैं उसको बोल देता हूँ। हाँ मैं तुम्हारे बाबा के कहने पे जो कुछ उसने कहा वो करता रहा। मैंने अपने भाइयों, धोबियों, नाइयों पर इतना जुल्म किया, बस इतने से टौर के लिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, अरे सिर्फ इतने से टौर के लिए मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरा दिल करता है मैं अपनी कनपटी पे गोली मार लूं। अरे बस इतने से टौर के लिए। ओके भाई थैंक यू सो मच। So we've done it. बहुत शुक्रिया मुस्कान, आप तशरीफ लाएं। राशिद भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये मुझे प्रोग्राम में आके वो जो एक मोस्टली हम प्रोग्राम में जाते हैं तो एक मिनोरिटी सा होता है ना, कहीं जेबुनिसा का स्टाइल होता है, कभी कुछ, तो यहाँ कुछ थोड़ी सी वो इसकी ब्रिजिंग में भी कुछ थोड़ी सी एंजॉय भी किया हमने, खुद भी एंजॉय किया। तो जब चीज़ें हम खुद बैठ के जब एंजॉय करते तो हमारा व्यूअर पॉजिटिवली उसे एंजॉय करता। और हमने हमेशा की तरह आज भी आपसे बहुत कुछ नया सीखा। अरे सलामत रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और जिस ड्रामे का जिक्र हो रहा था, इसी के थीम सॉन्ग के कुछ मुझे बोल याद आ गए। बुनियादी तौर पर एक नज़म से उसके हमने थीम सॉन्ग बनाया था कि इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, हीर के गजरे में जूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, क्या बात है, इश्क गुलों में, इश्क सफ़र में, इश्क सजन की मस्त नज़र में, इश्क दे रंगले रंगो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंगो माही, इश्क दे वखरे रंग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।